حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا چیرنے کا واقعہ تاریخ انسانیت کے ان عظیم ترین معجزات میں سے ہے جسے نہ صرف ایمان والے تسلیم کرتے ہیں بلکہ آج کی جدید سائنس کی دنیا بھی حیرت سے دیکھتی ہے کہ آخر وہ لمحہ کیسے وقوع پذیر ہوا جب ایک نبی نے اللہ کے حکم سے دریا کو حکم دیا اور پانی کے نہروں سمندر نے راستہ دے دیا۔ وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا رہے تھے۔ صدیوں سے فرعون نے ان پر ظلم ڈھایا تھا، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کو غلام بنایا جاتا، مردوں کو مشقت میں جھونک دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں مایوسی گھر کر چکی تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان سب کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والے تھے۔ وہ رات جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فرعون کے جاسوسوں سے بچتے بچاتے جب وہ نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ سامنے نیل کا وسیع دریا، پیچھے ہزاروں گھوڑ سوار نیزے اور تلواریں۔ بنی اسرائیل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ پرسکون تھا، دل میں اللہ پر یقین، زبان پر کلمہ توحید۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان اور یقین کی طاقت انسانی عقل سے بلند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری، لمحہ بھر میں نیل کا پانی دو طرف ہٹنے لگا، درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا، پانی بلند دیواروں کی مانند دونوں طرف جم گیا۔ بنی اسرائیل حیران رہ گئے، وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس خشک راستے سے گزرنے لگے، ان کے چہروں پر خوف بھی تھا، حیرت بھی اور یقین بھی۔ عورتیں بچے بوڑھے سب دریا کے درمیان سے گزرتے گئے اور دوسری جانب پہنچ گئے۔ فرعون کا لشکر جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریا کے بیچ میں خشک راستہ ہے، غرور سے بولا یہ بھی میری طاقت کا کرشمہ ہے، یہ راستہ میرے لیے ہے، اور اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب داخل ہو جاؤ۔ ہزاروں سپاہی، گھوڑے اور رتھ اس خشک راستے میں داخل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا کے پار پہنچ چکے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی کو دوبارہ پانی پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی ماری دونوں طرف کے پانی کی دیواریں گرنے لگیں اور ایک ہی لمحے میں نیل کا دریا اپنے اصل بہاؤ میں آ گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے چیخ کر کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اس وقت ایمان قبول نہ ہوا کیونکہ جان لبوں پر آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا، تیرے جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگ تیرے جسم کو دیکھ کر سبق سیکھیں۔ اور آج ہزاروں سال بعد بھی فرعون کی محفوظ لاش مصر کے میوزیم میں پڑی ہے، وہ جسم جو اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت بن گیا ہے۔ یہ معجزہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ سائنسی دنیا کے لیے بھی ایک سوال بن گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ اور جیولوجی کے محققین نے نیل دریا کے اس حصے کا مطالعہ کیا جہاں بنی اسرائیل کے گزرنے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک فرانسیسی سائنسدان مورس بوکائی نے قرآن و بائبل دونوں کا موازنہ کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ نیل کے اس مقام پر زیر زمین ایک قدرتی دراڑ موجود ہے جو زلزلے یا سمندری دباؤ کے اثر سے وقتی طور پر کھل سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے دریا کو پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل کو پار کرا دیا۔ مورس بوکائی نے حیرت سے کہا قرآن ایک سائنسی کتاب نہیں مگر اس میں کوئی سائنسی غلطی نہیں۔ اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اپنی کتاب میں لکھا کہ فرعون کا جسم جو آج موجود ہے قرآن کے سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہی وہ معجزہ ہے جسے آج کی سائنسی دنیا قدرتی واقعہ قرار دیتی ہے، مگر کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ یہ لمحہ اس وقت کیوں آیا جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ماری اور یہ دریا اسی لمحے کیسے واپس آیا جب فرعون داخل ہوا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے اور ایمان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دریا نے ایک نبی کے حکم پر راستہ دے دیا، اور جب اللہ نے چاہا تو وہی دریا سب سے بڑے ظالم کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ موسیٰ کا ایمان، ان کا یقین، ان کا صبر، یہ سب اللہ پر توکل کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ بنی اسرائیل کو نجات ملی اور تاریخ نے دیکھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے کبھی رسوا نہیں کیا جاتا۔ اس معجزے کا پیغام آج کے انسان کے لیے یہ ہے کہ جب زندگی کا کوئی راستہ بند نظر آئے، جب ہر طرف مشکل ہو، جب سمندر سامنے ہو اور دشمن پیچھے، تب دل سے یقین کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ راستہ بنا دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سائنس آج بھی فرعون کے جسم، نیل دریا کے کناروں اور اس وقت کے فوسلز کا مطالعہ کر رہی ہے، مگر ایمان والوں کے لیے جواب واضح ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ممکن ہے۔ قرآن کہتا ہے یقیناً اس میں ایمان
والوں کے لیے نشانی ہے۔ موسیٰ کا یہ معجزہ نہ صرف ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے بلکہ یہ یاد دہانی بھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے پانی کو دیوار بنا دیا، زمین کو راستہ اور نبی کے ہاتھ کو معجزہ، فرعون کے غرور کو اسی کے پانی میں ڈوبا دیا۔ آج جب انسان غرور میں کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، فرعون کی ممی اسے خاموش سبق دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی طاقتور نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ پر وہی یقین لے آئیں جو موسیٰ کے دل میں تھا تو ہمارے بھی نیل کے دریا راستہ دے دیں گے۔